احمد صاحب لندن سے، کیا جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا جائز ہے؟ مثلاً یورپی ممالک میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ آج کل بہت سارے کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ خطبہ انگلش میں یا وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو اسلاف میں سے ثابت ہوتا۔ اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے ہیں اور وہاں کی مقامی زبانوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی بھی مستند تاریخی روایت میں کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا ہو۔ تو جو چیز اسلاف سے ثابت ہے اسی کو فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام تو بہت پہلے پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لیکن کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جمعے کا خطبہ دیا گیا۔ جمعے کا خطبہ ہمیشہ سے عربی میں ہی ہوتا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کہ جب وہ زبان سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ؟ تو یہ تو پھر ہر جگہ اشکال ہوگا کہ نماز بھی عربی میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، سبحان ربی العظیم یہ تسبیحات بھی عربی میں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے، تو اسلام کی جتنی بھی شعائر ہیں نا، شعائر یعنی جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ عربی میں ہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کسی بھی ریاست میں ایک اس کی ریاست کی سرکاری زبان ہوتی ہے، لوکل زبانیں بھی ہوتی ہیں، لیکن سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے سرکاری زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان چونکہ عربی ہے، تو اس لیے جو اسلام نے جو اسپیسیفک عبادتیں ہیں وہ پھر عربی میں ہی ہوں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان کو بھی تو اسلام چاہتے ہیں نا ترقی ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، اس نماز کو بھی ذکر اللہ کہا، جمعے کے خطبے کو بھی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ جمعہ میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے۔ تو خطبے کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور ذکر عربی میں ہی ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی صبح شام کی تسبیحات ہیں تو وہ سب عربی میں ہی ہیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھائی پھر کوشش کرو اس کا ترجمہ سیکھنے کی۔ تو خطبے کے بھی مخصوص احکام ہیں، جن میں ایک حکم یہی ہے کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے، جس سے عربی زبان کو تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عربی میں خطبہ سنتے رہتے ہیں ان کو آدھے سے زیادہ تو یاد ہو جاتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، لوگوں کو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب اردو میں ہو رہے ہوتے تو یہ الفاظ بھی یاد نہ ہوتے یا مقامی زبانوں میں ہوتے۔ تو اس لیے جمعے کا جو مخصوص خطبہ ہے، جو سنت ہے یا جو واجب ہے، وہ بہرحال عربی میں ہی ہوگا۔ اور ان سب دلائل کو آپ ایک طرف رکھیں، بات یہ کہ اسلاف کا عمل کیا تھا۔ وہ لوگ تو اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، تو صحابہ تابعین دنیا بھر میں گئے ہیں، جو تابعین تھے بہت سے ان کی مقامی زبانیں وہ فارسی تھی، کسی کی دوسری زبانیں تھیں، لیکن خطبے عربی میں ہوئے۔ ترک نے حکومت کی ہے دنیا میں، کتنے بڑے پیمانے پر خلافت عثمانیہ کی حکومت چلی، بنو عباس کی حکومت چلی، بنو امیہ کی حکومت چلی۔ اب یہ ترک جو تھے یہ تو عرب نہیں تھے، اور بھی دنیا میں غیر عرب کی خلافتیں رہی ہیں، لیکن خطبے ہمیشہ انہوں نے عربی میں ہی دیے۔ مغل بادشاہوں کی حکومت رہی ہے جس میں قانون فقہ حنفی تھا، اسلام تھا، ترک میں فقہ حنفی تھا، بنو عباس میں زیادہ فقہ حنفی، بعض علاقوں میں فقہ شافعی، آج سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے۔ لیکن جہاں بھی جو بھی فقہ رائج رہا ہے، لیکن جمعے کے خطبے ہمیشہ عربی زبان میں ہی ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارے کچھ اہل حدیث بھائیوں نے اور کچھ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا مقصد لوگوں کو نصیحت ہے، یہ تو اس زبان میں ہونا چاہیے۔ تو ایک عقلی دلیل دے کے اس اسلاف کی ایک سنت سے اعراض کیا جا رہا ہے جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے ہماری رائے یہی ہے، اور اسلاف کے عمل کی روشنی میں، صحابہ تابعین کے عمل کی روشنی میں، کہ خطبہ بہرحال عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ خطبے سے پہلے آپ جو چاہے کر لیں، اردو میں تقریر کر لیں، انگلش میں تقریر کر لیں، وہ واعظ و نصیحت جب چاہیں جس ٹائم پہ جس زبان میں کریں وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہیے۔ جمعے سے پہلے نہ بھی کریں، آپ جمعرات کو کر لیں، جو بھی سوٹیبل ٹائم ہو لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کا وہ مقامی زبانوں میں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اسپیسیفک جو اسلام کے شاعر ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ دعا بھی ہے، یہ بھی عربی میں ہے۔ جانور پہ قرآن کہتے ہیں اللہ کا نام لو، تو اس میں بھی ہم عربی میں اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اذان عربی میں۔ تو اس لیے خطبہ بھی ایک جو ہے یہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے جس کے مخصوص احکام ہے، تو یہ بھی عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ باقی اس مسئلے کو لے کے لڑیں نہیں، یورپ، امریکہ اور ان ملکوں میں محبت سے رہیں۔ آپ صرف یعنی عربی میں خطبہ دیں، اگر کوئی دوسرا اس پر اصرار کر رہا ہے کسی مسجد میں عربی میں نہیں ہو رہا، مقامی زبان میں ہو رہا ہے، تو ان کو وہ کرنے دیں۔ خطبہ مختلف زبانوں میں ہو جائے اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس کی بیس پہ مسجدوں میں لڑائیاں پیدا کرنا یا علماء کو برا بھلا کہنا، رائے کے اختلاف میں شدت اختیار کرنا، یہ بہرحال ناجائز اور برا عمل ہے۔